اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندام۔ تمام مومنین کو یا عالی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل نئے نئے فتنے اٹھ کر سامنے آ رہے ہیں اور طرح طرح کی بکواسات ان کے تمام معاملات میں یہ فٹ آتی ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ۔ بیسیکلی ایک بڑی عجیب قسم کا ٹاپک ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کے لحاظ سے۔ یہ برادران اہل سنت تو اس بات کو بالکل واضح طور پر آن کرتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، یا پھر اس طرح کی جو بھی باتیں ہیں۔ بہرحال مکتبہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین میں اس روایت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور نہ ہم کبھی اس روایت کو آن کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں حلیمہ سعدیہ کی کوئی تعریف نہیں ہے، بلکہ اس میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے۔ وہ کس طرح ہم آپ کے سامنے وضاحت کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے سامعین کہ آج کل کچھ زیادہ ہی چوکیدار چوروں کے ساتھ مل بیٹھے ہیں، اور شیعوں میں ماشاءاللہ یہ گند نکل آیا ہے کہ بہت سے نواسب کے عقائد کو استغفر اللہ ربی وتوب الیہ وہ پروموٹ کرتے رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ خیر تو ہم ڈائریکٹلی آپ کو لے کے چلتے ہیں مولوی مکاری کی ویڈیو کی طرف، اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت کیا نام نہاد دلیل لے کے آئے ہیں اب اس ایک اور یہ غلط عقیدے کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ ہمیں بھی تو پتہ چلے نا کہ حضرت صرف یہ باتوں کے بکورے ہیں یا پھر واقعی کچھ بول بھی سکتے ہیں۔ بسم اللہ۔ بالکل سچا ہے، بالکل دودھ دیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ دیا، بالکل شیعہ حدیث میں موجود ہے۔ ہاں کیا جاتا ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات آئی، جناب آسیہ نے جب اس کو پالا تو وہ گائیوں کو اکٹھا کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جب بچے کو یہ واقعہ فرعون موسیٰ کی کہانی اور ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی اور ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ اور زمانہ تھا، یہ اور زمانہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس خاتون نے دودھ پلائی ہے وہ حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم ان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ جی سر۔ نہیں تو ایسا پھر اور جو ذاکرین بیوقوف ذاکرین کہتے ہیں یہ کہانی جھوٹ ہے، وہ بیوقوف ہیں، جاہل۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ السلام نے کسی غیر ہو ذاکرین کو چھوڑیں، ذاکرین کا کام ہے گڑنا، ذاکرین کا کام ہے اپنے سے بنانا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ذاکرین کا کیا کام ہے؟ امیجن کرنا، بیٹھے بیٹھے دین بناتے جاؤ، صحیح ہے؟ ذاکرین کا کام ہے گھڑنا، ذاکرین کا کام ہے دین بنانا، اپنے پاس سے بیٹھ کے جسٹ بائی دا سیک آف یور امیجنیشن اینڈ جسٹ فرام یور امیجنیشن جو چاہے اسے سیلف فیبریکیٹ کر کے دین بنا لو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اوہ اچھا، وہ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جاہل کون ہے، دین اپنے پاس سے کون بناتا ہے، کون غلط روایات سے استدلال کرتا ہے، کسی صحیح اور غلط حدیث میں فرق کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے، وہ ابھی ہم بتا دیتے ہیں۔ ہاں جی، ہاں ذاکرین ہوتے جاہل ہیں، لیکن ہر ذاکر جاہل نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں۔ ہم ذاکرین کا احترام کرنے والے لوگ ہیں، لیکن وہ جو معصوم سے مخلص ہیں، جو ممبر پہ چڑھ کر بکواس کریں، وہ چاہے تم ہو یا چاہے ذاکرین ہو، ہم سب کو ہی الحمدللہ رگڑتے ہیں۔ مکتبہ اہل بیت کی روایات کی طرف جانے سے پہلے میں برادران اہل سنت کی خدمت میں ایک گزارش رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ حلیمہ سعدیہ کا رسول اللہ کو دودھ پلانا استغفر اللہ ربی وتوب الیہ، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے، نہ کہ فضیلت حلیمہ سعدیہ۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اس سے باقاعدہ آگے جا کے رشتوں کے لحاظ سے بھی بہت معاملات بگڑ جائیں گے۔ جیسے برادران اہل سنت کے امام راغب الاصفہانی، ان کی جلد نمبر اول میرے پاس موجود ہے، مفردات القرآن، اس میں رائے کے باب میں صفحہ نمبر 426 پر واضح طور پہ یہاں عبارت نمبر 155 میں وہ لکھتے ہیں، جی جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہ بوجہ رضاعت کے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، رضاعت کی وجہ سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے۔ پھر سامعین محتشم اور بالخصوص برادران اہل سنت سے میں کہوں گا، اب حلیمہ سعدیہ نے اگر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہو تو پھر ان کے جتنے بھی رسول اللہ کے جو محرم رشتے ہیں وہ کیا حلیمہ سعدیہ کو بھی لا کے اندر فٹ ان کرنا پڑیں گے؟ استغفر اللہ ربی وتوب الیہ، ان کے فیملی کے اور باقی جو سارے معاملات ہیں۔ اس طرح تو پورا کا پورا نظام بھی بگڑ جائے گا۔ حلیمہ سعدیہ کون سا بنی ہاشم سے تھیں کہ نسب و مساہرت کا یا پھر کسی بھی قسم کا رشتہ ان کے ساتھ اس طرح جڑتا؟ لذا یہ میرے نبی کی توہین ہے۔ ہاں، دوسری بیسک وجہ کیا ہے کہ حلیمہ سعدیہ کا ایمان بھی تب نہیں تھا، ڈیفینیٹلی اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ بہرحال یہ جو گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی تاریخی جھوٹ ہیں
ان سے پرہیز کیا کریں. اس طرح کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو آپ لوگ ملائن کرتے ہیں؟ بہرحال اہل سنت سے میرا اس معاملے میں کوئی اتنا جھگڑا نہیں ہے. وہ ان کے یہاں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن ماشاء اللہ کوئی اصل اور وجود ہی نہیں ہے. بہرحال ہر ایک کیا عقیدے اس کے لیے محترم ہے، تو میں انہیں کچھ نہیں کہتا. میں اس خیانت کار مولوی کو سب سے پہلے تو سامنے رکھتا ہوں. اس نے کہا کہ شیعہ حدیث میں ہے، وہ بھائی جو کہتا ہے وہ جھوٹ ہے، وہ یہ او باجی، ہر ایک کو او بھائی او بھائی او بھائی لگے رہتے ہو. او باجی تھوڑا سا نا باجی اس معاملے میں ذرا تحقیق سے، تھوڑا تدبر سے کام لیا کرو. تم تو جو روایت سامنے ہے اسے پکڑ کے یہ دیکھو یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی ٹیک ہے، یہ بھی ٹیک ہے. کیسے کیسے کارٹون خدا کی قسم اب مکتب اہل بیت کے لیے مناظرہ کریں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. سامعین اس نے جو کہا کہ شیعہ احادیث میں نہیں ہے، حدیث میں ہے. ایک ہی روایت ہے جس کی سند ملتی ہے، باقی سارے صرف تاریخی اقوال ہیں، وہ کوئی معصوم سے ثابت نہیں ہے. اب روایات کی جہاں تک بات رہے گی تو جتنی بھی روایتیں ہیں اس معاملے میں وہ سب کہاں سے نقل ہوئی ہیں؟ وہ نقل ہوئی ہیں الکافی سے. الکافی مطبوعہ بیروت لبنان میں صفحہ نمبر 341 پر اور یہاں پہ اس باب کی حدیث نمبر 28 ہے. باب مولد نبی کتاب الحجہ. ہاں جی، وہاں حلیمہ سعدیہ کا ذکر ہے، اور یہ وہی ہے جس میں نعوذ باللہ من ذالک جناب ابو طالب کے بارے میں کہا تھا کہ ان کے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، کہ جناب ابو طالب صلوات اللہ علیہ کہ وہ پستان سے دودھ آ گیا تھا، اعوذ باللہ. اس میں ہم پہلے بھی جواب دے چکے ہیں. وہی فانزل اللہ فیہا لبنا استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. تو اس میں اس کی سند کو اگر ہم دیکھیں تو بالکل واضح طور پہ اس کی سند کے اندر دو راوی مجہول ہے، محمد بن یحییٰ اور سعد بن عبداللہ. یہ ہم پہلے بھی وضاحت کر چکے ہیں اس امر کی کہ مجاہیل کی روایات کبھی بھی قابل التفات نہیں ہوتی. اور سامعین یہ میرے پاس کتاب موجود ہے المعین علی معجم رجال الحدیث، اس کی ایک ہی جلد ہے، اور اس میں صفحہ نمبر 258 پر سعد بن عبداللہ کی تحکیم موجود ہے مجہول، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، فارغ ہے. اب سامعین میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ بیچارہ اتنا بڑا علمی یتیم ہے، اس کے پاس سوائے مجاہیل، کذابین اور متروکین کے کوئی تاریخی حقیقت ہے ہی نہیں. آج تک اپنی پیش کردہ کسی روایت کی سند کو یہ صحیح ثابت نہیں کر سکا. یہ بھائی جان کا حال ہے ماشاءاللہ. اب اس روایت کے بارے میں علامہ مجلسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ یہ سرکار مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے ہمارے پاس، حیات القلوب. حیات القلوب یہ اس کی جلد نمبر 2 ہے، اور اس میں صفحہ نمبر 139 پہ وہی سیم روایت ہے، اور اس کی سند کو علامہ مجلسی رحمہ اللہ نے تساہلاً معتبر قرار دیا ہے. جبکہ سامعین یہ بچہ بات جانتا ہے کہ تفرد محدث کبھی بھی قابل التفات نہیں ہوتا، اور محدث کی تحقیم جب تک اصول حدیث کے موافقت میں نہیں جاتی تو وہ تحقیم اپنے آپ ہی نال اینڈ وائڈ ہو جاتی ہے. کیسے؟ شیخ کاظم مدیر شناچی کی کتاب یہ درایت الحدیث میرے پاس موجود ہے، صفحہ نمبر 91 پر انہوں نے معتبر کی جو تعریف لکھی ہے، وہ حدیث جس کے مضمون پر عمل ہوا ہو یا اس کے معتبر ہونے پر کوئی دلیل موجود ہو، کوئی دلیل ہو. تو سعد بن عبداللہ کی توثیق پہ علامہ مجلسی رحمہ اللہ و رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کوئی دلیل نہیں دی. اس لیے سامعین سرکار مجلسی رضوان اللہ علیہ کی تحقیم اپنے آپ ہی نال اینڈ وائڈ ہو جائے گی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم کو مطلق طور پہ علامہ مجلسی کی تحقیق سند و متن حدیث کا انکار نہیں کر رہے، لیکن جہاں محدث کا تساہل آ جائے، تساہلات میں کبھی بھی محدث کی بات قابل التفات نہیں ہوتی. یہ کم از کم اتنا تو مولوی عیاری صاحب آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا. آپ کیا میں گود میں بٹھا کے منہ میں نوالے تو ان کے کھلاؤں ABC پڑھاؤں آپ کو؟ خیر حدیثیں ہیں، حدیثیں نہیں بھائی، یہ کئی حدیث تھی، وہ بھی کیا حال ہے اس کا وہ تم نے دیکھ لیا. مجہول ہے، مجہول بھائی، مجہول اندر مجہول واڑی جاؤ تو پھر بس ٹھیک ہے جی، کام کری جاؤ. سبحان اللہ. تو اب سامعین جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیسے ہے، اس کی وضاحت مناظر اسلام قبلہ نجم الحسن قراروی رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی کتاب 14 ستارے کے اندر تفصیل سے اس بات کا رد کیا، اور صفحہ نمبر 48 پہ انہوں نے واضح لکھا کہ ہم نے دودھ پلائے جانے کے سوال سے پہلے تمام دائیوں کے دودھ کو موسیٰ کے لیے حرام کر دیا تھا. وہ یہ آیہ شریفہ کوٹ کیا، یہ کیسے ممکن ہے کہ خداوند عالم حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ کی کو ماں کے علاوہ کسی کی بھی دودھ پینے سے بچانے کا اتنا اہتمام کرے، اور فخر موسیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نظر انداز کر دے کہ ایسی عورتیں انہیں دودھ پلائیں کہ جن کا اسلام واضح نہیں ہے، جن کا اسلام واضح نہیں ہے. ظاہری بات ہے تب دائی علیمہ نے کون سا کلمہ پڑھا تھا؟ جن کا اسلام واضح نہیں ہے. اللہ اکبر. لو جی. تو سامعین جیسے کہ ہم نے پہلے عرض کیا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب فار آل بیسک ریزن تب وہ یا تو مشرکہ تھی یا کافرہ تھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافرہ اور مشرکہ کے خون اور پوست بنے ہوئے دودھ کو پی کے پروان چڑھے ہیں، استغفر اللہ ربی وتوب الیہ، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، غیر اللہ کے تمسک سے لیا جانے والا رزق حرام ہے، قرآن کی نص سری موجود ہے اس پہ، یہ کس طرح پاسبل ہے؟ اور آگے سے مسٹر مکاری صاحب نے کیا بونگی ماری ہے مزید ایک اور، پہلے یہ ذرا آغا قراروی کی ہم توثیق پیش کرتے ہیں، او بھائی یہ کون ہے، ہم نہیں مانتی یہ قراروی کو، یہ سب سے پہلے حضرت نے یہی کہنا ہے، تو بیٹے یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، تذکرہ علماء امامیہ پاکستان، مطبوعہ ایران، اور اس میں صفحہ نمبر 372 پہ واضح آغا نظم الحسن قراروی رحمہ اللہ تعالیٰ کی توثیق موجود ہے کہ وہ ہمارے اکابر شیعہ علماء محققین اور مناظرین حضرات میں سے ایک ہیں، اور بھی قبلہ کی جو محنتیں ہیں وہ ایک طرف، نظم الحسن قراروی صدر الفاضل رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، خیر تو سامعین اس بات کو ذرا ایک طرف رکھیں، اب ہم ڈائریکٹلی چلتے ہیں اس پوائنٹ کے اوپر جو یہ مولوی مکاری صاحب کرتا ہے، وہ بھائی جناب موسیٰ و فرعون کی تاریخ اور ہے، ہمارے نبی کی تاریخ اور ہے، یہ ہے وہ ہے، ہاں تو میری گونگی چڑیل یہ بات کرنے سے پہلے کاش کہ تھوڑا سا احادیث کا ہی مطالعہ کر لیا ہوتا۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ کس طرح نبی کی تمثیل کلیم اللہ پر دی گئی تھی۔ آؤ جی، جلد نمبر یہ 35 میرے پاس موجود ہے سامعین، بحار الانوار، ٹھیک ہے جی، جلد نمبر 35 میں صفحہ نمبر 73 بحار الانوار شریف کا، اس میں یہاں پر واضح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکمل سند کے ساتھ اسحاق ابن جعفر عن ابی، جناب اسحاق مولا صادق کے بیٹے اپنے والد مولا صادق بادشاہ صلوات اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں، قال قیل له انہم یزعمون ان ابا طالب کان کافرا، استغفر اللہ ربی وتوب الیہ، کہ جو لوگ بکواس کرتے ہیں کہ ان کا زعم ہے کہ جناب ابو طالب معاذ اللہ کافر تھے، فقال قذب کیف یکون کافرا فهو یقول، بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، وہ کس طرح جناب ابو طالب کو کافر کہہ سکتے ہیں جبکہ ابو طالب یہ کہا کرتے تھے کیا، الم تعلموا ان وجدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کموسیٰ خط فی اول القتب، اللہ اکبر، جناب موسیٰ کی نبوت کی تمثیل سرکار ابو طالب اور امام صادق دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھی ہے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے ہی نبوت آئی جس طرح موسیٰ کی قدیمی کتابوں میں تھی، ہاں رسول کی تمثیل مولا صادق اور جناب ابو طالب نے جناب موسیٰ کے ساتھ دیا، کہانی اور تھی سامعین، اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آل محمد صلوات اللہ علیہ مجمعین کی صحیح حدیث کو رد کون کر رہا ہے، آل محمد کی طرف منسوب جھوٹ پر عمل کون کر رہا ہے، جاہل کون ہے، گوار کون ہے، بالکل، کیا بھائی اپنے لیے کسی دائی علیمہ کا انتظام کر تو دودھ پلائے۔